نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اپنی والو تسی اللہ اور اس دے رسول دے ایمان لے آؤ، پھر تسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی معاملت کرو اور آپ دا احترام ادب تعظیم توقیر کرو، صبح کے شام اپنے اللہ دیا تسبیحات بیان کرو۔ معزز سامعین حضرات، کسی انسان دی توقیر تعظیم کیتی جاندی ہے او دے علم دی بنا تے، کسی دی تکریم تعظیم احترام کیتا جاندہ ہے او دے صالحیت دی بنا تے، کسی دی تعظیم تکریم کیتی جاندی ہے او دے زہد و تقوی دی بنیاد تے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا حق سب تو زیادہ ہے کہ آپ کی تعظیم احترام ادب دل و بجانوں کیتا جائے۔ کیوں؟ کہ آپ وہ شخصیت میں کہ جنہ تو اللہ نے خوبیاں اوصاف حسنہ دا مجموعہ بنا دیتا۔ یہ کو کٹی کھتے رکھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اندر اللہ نے خوبیاں رکھیا، اوصاف حمیدہ نہ نوازیا، تو زیادہ حق آپ ہے کہ آپ کا ادب احترام سب تو زیادہ کیتا جائے۔ یاد رکھنا آپ کا احترام
ادب ساڈے ہر کلمہ کو تے فرض ہے۔ ہن اسی اس فریضے نو نبھانا ہے، اودے نبھان دے اصول طریقے اساں قرآن اور حدیث پاک جو لینے نے، اپنا ذاتی کو اصولی بنانا کہ میں اس طرح نبی پاک کا احترام کرنا ہے، میں ان طرح کا احترام نہیں۔ احترام ادب کے اصول اساں شریعت کے مطہرہ کو لینے نے۔ آئیے میں کرن سب تو پہلے تے میں دسا رغبت دلان واسطے کہ آپ کو شخصیت نے انسان تو انسان رہے، حیوان، درندے، پرند، چرند، حضرت علیہ السلام کی تعظیم احترام کرتے ہیں۔ مثلا دیئے ان کو مثالہ میں پیش کرا، جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان فرماتے نے، خبر ملی بنو جان دے باغ اندر ایک اونٹ جیڑا مستی میں چاہ گیا ہے، ہر ایک روح کٹن بہ رہے ہیں، کوئی ڈرنا باغ میں داخل نہیں ہو رہا، پریشان تھے لوگ، مالک بھی پریشان۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ دے ورکر پہ دینے چلو میرے پیغمبر چلے، صحابہ اکرام نے عرض کیتا ہے سونے پیغمبر جی نہ جانا، اوٹے ایک حیوان ہے، پتہ نہیں انہوں پہچان نہیں توڑی، توانو عام انسان سمجھ کے توڑے تے حملہ نہ کر دے گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چھوڑ دیو مینوں جان دیو۔ میرے پیغمبر باغ اندر داخل ہوئے، اونٹ دوڑتا دوڑتا آیا، حملہ کرن دی نیت دے آیا، جدو نبی پاک دے چہرہ انوار دے نظر پہ جاتی ہے تے ادبن اپنا سر چکا دیتا ہے، سر چکایا، حتیٰ کہ مشکل احمد دے لفظ نے ایڑا ہیٹلا نیچے والا ہونٹے نا انہوں لٹکاندہ ہے، زمین دے نال لا دیتا ہے، ادبن چلدا چلدا آیا، نبی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بہ گیا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نکیل پہنا دیتی ہے، فرمایا ادا مالک کیڑا ہے، مالک آیا، نبی علیہ السلام نے نکیلے دے حوالے کر دیتی ہے، تے میرے پیغمبر ارشاد فرما دینے فرمایا ما بین السماء الى الارض احد الا يعلم انی رسول اللہ الا آسن جن والانس۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے اسمان تو لے کے زمین تک ایدے اندر جنیاں بھی مخلوقاں نے اس ساریاں منوں پہچان دیا نے میں اللہ دا رسول سوائے نافرمان جنہ تے نافرمان انسانہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ جو ثابت ہو گیا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام ساریاں مخلوقاں کر رہی نے، حیوان بھی کر رہے نے، درندے پرندے چرندے بھی کر رہے نے۔ آئیے کو اور مثال میں پیش کر دیوا، یہ تے کر ہو رہی سی اسمانہ تو تھلے تے زمین تو اتے دی، اور درہ میں اسمانہ تو اتے لیے ایک خبر توانے سامنے پیش کر دیوا۔ رب العالمین نے سونے پیغمبر کو بلایا سیر دے واسطے، اسراء جڑی کے بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی تک اسراء، مسجد اقصی تو لے کے اسمانہ کی شہر،
نبی پاک علیہ السلام نو بلاوا آ گیا حضرت جبریل آئے نے براق لگے نبی پاک فرماندے نے براق ایک سواری ہے جدے تے انبیاء سواری کرتے رہے جڑا کہ کدے تو بڑا تے اونو گھوڑے تو چھوٹے کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام جدو اندے سواروں لگے نے تے براق شیخی میں جا گیا حضرت جبریل براق نور دسن لگے نے پہچان کران لگے نے آپ دیا آپ جبریل کہتے نے اب محمد تفعل غالا صلی اللہ علیہ وسلم اے تینوں نہیں پتا اے کون شخصیت نے جنہ نہ شیخی کرن دے رہے ہیں کہ جناب محمد کریم علیہ السلام نے تے ناظر اور تعارف کرایا فما رقبک احد اکرم اللہ ملغو اس تو پہلے ایڈی شان والا کو بندہ تیرے تے سوار ہویا ہی نہیں اور سنن ترمذی دے لفظ نے جدو براق نے نبی پاک علیہ السلام دا نام سنیا فرفز ارقا براق جڑا پسینی ہو جاندہ شرمندگی دے نال دیکھ لو پہلا تے گر ہوئی سی اسمانہ تے زمینہ دے درمیان دیا اور میں بانو اسمانہ تو کتے دی گل سنا دی دیئے براق نو پہلے پتہ نہیں چلیا جدو پتہ چلیا کہ محمد علیہ السلام دے اسے ملے پسینی ہو جاندہ ہے آسامنے کھڑا براق ہویا نبی رب دا قدم اٹھان لگا بدن چاڑ براق چلا گویا شیخی اپنی ذراب خان لگا جبرائیل میں کو براق نائیم خوب ادم عذاب سکھان لگا تینوں پتہ نہیں چکا دا پیر سونا تیری پشت قدم ٹکان لگا سن کے گل براق کی سندہ ہویا سونے نبی تو شرما کھان لگا مڑکو مڑکی ہویا سونا نام سن کے مڑکو مڑکی ہویا سونا نام سن کے نار ادب دے سیس چکان لگا اے انسان تے انسان رہے حیوان بھی حضرت علیہ السلام دا احترام کرتے ہیں اور میں جڑی گل کیتی ہے نا شروع اندر اساں نبی پاک دے ادب و احترام دا اصول طریقہ شریعت جو سیکھنا ہے مثلا دیکھو نا ایک ہے محبت ایک ہے محبت دے عقیدت اور ایک ہے اسلام دے اصول اور اونٹ نے کیتا سیدہ تے صحابہ اکرام دے دل اندر میرے پیغمبر دی محبت جڑی ہے انہیں جوش ماریا کہ میں سونے پیغمبر دیا دوسری بھی ہستی ہو تو انہوں چڑھول بھی سجدہ کرن دے گے تے ساڑھے اتے کوڑا حق زیادہ بندہ ہے اسی بھی تو انہوں سجدہ کریے اے محبت ہے عقیدت ہے آج کئی میرے احباب پر آ رہے ہیں میں انہوں کی نیت عملہ نہیں کرتا کہ نیتوں بیڑے نیت اچھی ہے لیکن شریع اصولہ دا علم نہ ہوتی بڑا کئی جگہ دے اپنے دلوں نبی پاک دا عدم کرتے ہیں اولیاء دا عدم کرتے ہیں پر ہوتی بے عدبی ہے اور عقیدے دیا حدانوں پھلان جاتے ہیں اسے واسطے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا علم سیکھیا کرو علم تو انہوں پہچان کراتا ہے حق اور باطل دی علم سیکھیا کرو اللہ اکبر ایک پاسے ہزار عابد ہوئے بغیر علم تو عبادت کرنا لا ایک پاسے ایک عالم ہوئے تے ہزار عابد تو ایک عالم افضل عابد نے عبادت کرنی ہے کئی جگہ تے علم نہ ہوتی بنا اسلام دیا اصول تے طریقے توڑ دینے
عالم نے عبادت گھٹ بھی کرے گا پر اصولہ نہ کرے گا تے اللہ وہی عبادت دے محبت پسند دے جڑے اسلام دے اصولہ دی روشنی میں چنے لو آئیے اور مرض کر لگا صحابہ کرام کس طرح عدم کر دے اسا اصول لینے میں جڑے صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام نے دسے دیکھو نا اور صحابی آیا حضرت قیس بن صاحب حضرت قیس بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو آئے مسند احمد سنن ابن ماجہ دی روایت کہتے ہیں حضرت جی میں ہیرا شہر چوں آیا جڑا کسرا دا دارالخلاف ہے یہی وجہ سے سپر طاقت سی کیسرو کسرا میں انہاں دے دارالخلافات جو ہو کے آیا میں اتھوں دے لوکانوں ویکھیا کہ اپنے بادشاہ نوں سجدہ پہ کر دینے سجدہ سجدہ ایک تعظیمی تسیاں کئی مرتبہ نیٹ تے ٹی وی تے انہاں دے مذہبی پروگرام دیکھے ہون کے ہندوؤں دے یا پرانے بادشاہ دیاں کئیاں نے انہاں دیاں زندگیاں فرمائے ہیں جب تسی دیکھے نا سیدہ تے خادم کھڑے نے جو ہی بادشاہ آیا ہے اے چکے نے تعظیمت چکے نے ایک تعظیمت چکے کہتے ہیں تعظیمی سجدہ وگرنہ وہ تسبیحات کو تو لوگ جانتے ہی نہیں سن مجوسی سن کہ سبحان ربی العظیم کی چیز ہے سبحان ربی الاعلیٰ کی چیز ہے نہ واقف سن سجدہ حقیقی نہیں سجدہ تعظیمی کرتے سن اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہوں حضرت قیس کہندے نے آقا سونے تسی تے اللہ دے نبی ہو تہاڈا تے حق زیادہ بندا ہے ساڈے تے اسی تانوں سجدہ کریے میرے پیغمبر فرماندے نے سن لو اگر اللہ کو علاوہ کسی نوں سجدہ کرنا جائز ہوندا میں عورت نوں آرڈر کرتا کہ اپنے شوہر نوں سجدہ کرے لیکن اللہ کو علاوہ کسی نوں سجدہ جائز ہی نہیں پاویں سجدہ حقیقی ہوئے تے پاویں تعظیمی ہوئے فرمایا اللہ کو علاوہ کسی نوں جائز ہی نہیں تے پھر نال ہی میرے نبی فرماندے نے پہلا آپ نے منع کر دیتا میں زندہ ہاں میرے کے بھی کچھ تعظیمی طور تے سجدہ کرنا نہیں تے نالے پھر صحابہ دی بھی گل آن لگی سنن ترمذی صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول علیہ السلام جدو صحابہ پسند کر مل رہے ہیں ایان غنی بعضنا لبعض حضور جدو صحابہ پسند مل رہے ہیں ابھی کون حمزہ استفامیہ ایان غنی بعضنا لبعض کیا ملاقات دے ویلے ایک دوسرے کے تعظیمی چک جائیے فرمایا اللہ نہیں سیاپی اکیوی تعظیمی چکنا نہیں دیکھو نا ایک گھر رکھنی ایک بندہ بیٹھا ہے ایک کھڑا ہے سلام لیا وہ تو چکنا پہ گیا گلتے دیئر دی نہیں تو نہیں چکیا مس گائڈ کرنے والے اور بیکھو جی تسی چکندے آؤ تے بوڑی اگر چک دے ہو وہ بے کے روٹیاں پکان رہی ہے تو چکے روٹی کھڑی ہے بھئی ایک وہ تعظیمی چکے ہے ایک ضرورت نہ چکے ہے گالتے میں تعظیمی چکن دا نام تعظیمی سجدہ حضرات اور سیدہ تعظیمی ہوئے اسی سارے اتحیات پڑھ دیا اتحیات للہ اگے آگے واو آتفا للہ دا معنی پر واو دے رہی ہے اتحیات للہ جنہاں میری زبان دیا عبادتہ نے ساریاں اللہ دے واسطے نے والسلام وعدو انہیں تھے بھی کو واو آتفا رمانا لائیے والسلام وعدو للہ جنہاں میری بدنی عبادتہ نے وہ ساریاں اللہ دے واسطے نے اگر وطیبات للہ جنہاں میری مالی عبادتہ نے ساریاں اللہ دے واسطے نے اور بدنی بھی چکنے صرف اللہ دے آگے نبی پاک نے اپنا عدد دسیا
میرے کے تعظیمی چکو گے، اے ادب نہیں، اے اللہ بھی بے ادبی کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لو مرنتا بے قبری کیس چل دیا لگ دیا تمہیں اے بھی دس دے اگر تو میرے فوت ہون تو بار میری قبر تے آوے اتھا سجودو اگر تو میری قبر تے آوے تے میری قبر تے تعظیمی چکے گا سجدہ کرے گا تے صحابی کہندا لا نبی پاک فرماندے نے فلا تفعلوا خبردار میری قبر تے بھی آنکھیں نہیں چکنا نہ میرے سجدہ نو چکنا سجدہ تعظیمی کرنا نہ فوشدہ نو کرنا ہے حضرات اور میرے پیغمبر نے ادب دا اصول دس دیتا ہے ادب کی ہے تعظیم سیدہ نام ادب نہیں بلکہ میرے پیغمبر دا ادب کی ہے آئیے سے ہمیں تو سیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے نبی پاک علیہ السلام دے نال نے حضرت عبداللہ بن عمر انہاں دا بیٹا اپنے اونٹ تے سوارے کدی دا اونٹ نبی پاک تو اگے گزر جائے کدی پیچھے رہ جائے کدی اگے گزر جائے ایک مقام تے حضرت عمر تے نادا بیٹا کٹھے ہو جاندے نے تے حضرت عمر کہندے نے بیٹا سن لے قرآن پاک نے پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ رب العالمین فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دے قدماں تو اگے قدم نہ رکھیا نے قرآن پاک حدیث پاک دے کئی مقام نے کہ جتنا دے مانے تے عمل کیتا جائے گا کئی وہ مقام نے جتنا دے ظاہری الفاظ تے بھی عمل کیتا جا سکتا ہے تے کئی وہ نے جتنا دے مانا جو مفہوم نکلے ان کے عمل ہوتا ہے اور یہ مقام ہے جدے مانے تے جدے ظاہری الفاظ تے بھی عمل کیتا جا سکتا ہے حضرت عمر کہندے نے بیٹا میں دیکھ رہا ہاں تیرا عمر کدی نبی پاک کی سواری تو اگے چلا جاندہ ہے کدی پیچھے رہ جاندہ ہے خبردار نبی پاک دا ادب کر دیا تیرا اونٹ میرے پیغمبر دے اونٹ تو اگے نہ جائے ایسا ادب کر دے سا حضرت عمر نے نا چونکہ قریش بڑے سخت سخت انصار دے مقابلے چھے کالج کو گل ہوئی بیوی کو بول پئی قریش دیا بیویاں بول دیا نہیں سن بڑے سخت سخت قریش اس مسئلے چھتا دے مسئلے چھتا کسی بیوی دی جرت نہیں سی ہوتی ہے وہ بول پڑے وہ کہتا ٹوک کے جواب دے دے یہ بولی حضرت عمر کہتے ہیں تو بیوی ہو کہ میرے کے بولی ہے تو کہہ دی حضرت کی ہو گیا ہے نبی پاک دیا بیویاں بھی تے بول پہ دیا لینا کہتے کہ نبی پاک دیا بیویاں تو اس کو بھی بڑی گلہ کر دیتی ہے جڑی بولے گی نقصان اٹھائے گا کانٹا کھائے گا وہ تھری چلتی نہ نکلے سدھے اپنی بیٹی حضرت افسا دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ بخاری دی روایت مسلم دے اندر بھی ہے حضرت عمر بن خطاب اپنی بیٹی حضرت ام المومنین حضرت افسا دے کو چلے جاندے نے افسا بیٹی ہے منو ایک دو گلاں دے دسنا کیا پہلے جو کو ایسی نبی پاک دی بیوی ہے جیڑی نبی پاک علیہ السلام دے اگوں بور پیندی ہوئے تے جیڑی سارا سارا دن ناراض رہندی ہوئے ہاں ابا جی کوئی ایسیاں بھی ہے نے نبی پاک حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے بیٹا سن لے جڑی میرے پیغمبر کو بھولے گی اب کو کسی گندہ جماعت ترخ دے گی یا سارا دے نبی پاک ناراض رہے نبی پاک ناراض رہے گی سمجھ لے وہ کانٹا کھاوے گی پریشان ہوئے گی تے میری یہ بیٹی ادرا کر کھول کے میری گھر سن لے تینوں اگر کسی چیز دی لوڑ پوے مینوں سوال کر لگی میں تیرے دنیا کی چیز لے دیا گا لیکن نبی پاک نو کسے سوال دے تنگ نہ کری کہ او لے کے دے وہ آلہ کے دے وہ نبی پاک نو تنگ نہیں ہو کرنا میرے پیغمبر دے کو بولنا نہیں ہو نبی پاک نہ سارا دن ناراض نہیں ہونا جڑی چیزی لوڑ پوے تیرا ابا چیندہ ہے اینو دسی لے دیا گا پر نبی دے ادب دا دامن ہتھوں نہ چھڑی
اے بے ادب کہ نبی پاک کو پریشان نہیں کرنا. اللہ اکبر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے پیغمبر کا ادب کرنا ہے. ایک اور ادب رب العالمین نے دس دیتا ہے. اور صحابہ نے اپنے عمل کر کے اصول قائم کر دیتا ہے. رب العالمین ارشاد فرماتے نے فرمایا سونے پیغمبر دی اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ. سونے پیغمبر دی جتھے تسی انہاں میں موجود ہو گے نماز تساں پڑھانی ہے. تواڈے ہوندیاں کو بندہ مصلی تے نہ کھلوئے. ہاں کتے کوئی علم نہ ہوندی وجہ تو جیسا کہ سفر کے دوران نبی علیہ السلام کے دور چلے گئے نماز دا وقت جا رہا سی. عبد الرحمن بن عوف اگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی لا علمی چ. ایک واقعہ ہوا ہے ایک گل وکھری ہے یا ایک واقعہ اور بھی ہو میں عرض کر دینا. رب العالمین فرماندے نے سونے پیغمبر جی تہاڈا ادب احترام ہے تواڈے اگے کو بندہ کھلو کے نماز نہ پڑھائے. نماز جتھے تسی ہوو گے تساں پڑھانی ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. نماز انہاں کو تساں پڑھانی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام صلح کران واسطے چلے گئے جتھے مسجد قباء بنی ہے. ایتھے محلہ بنی عمر بن عوف قبیلہ رہتا ہے. انہاں دی آپس اندر لڑائی ہوئی حتیٰ کہ انہاں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے. کئیاں نے سر پاڑے کئیاں نو اور چوٹاں لگیاں. میرے پیغمبر نو خبر ملی تے نبی پاک علیہ السلام انہاں دی صلح کران چلے جاندے نے. ادھر نماز دا ٹائم ہویا تے ادھر اذان ہو جاندی ہے. نبی پاک علیہ تشریف نہیں لے آئے. حضرت بلال حضرت ابو بکر دی خدمت دی اندر عرض کر دینے ابو بکر دی اگر تسی نماز پڑھا دے ہو تے میں اقامت پڑھا. سجے کھپے دیکھے حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے. صحابہ سارے میں علم سی کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد اگر تو مسلح دے کھلون دے زیادہ قابل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ. آپ دی احادیث تو کئی مرتبہ اشارے کنائے جو جان چکے سن. ابو بکر رضی اللہ نماز شروع کر لیں. نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. صحابہ نے نا کھگونا شروع کر دیتا لیکن ابو بکر رضی اللہ نماز بڑی خشوع تے خضوع نہ پڑھ دیتے سن. غور نہ کیتا. آپ صفحہ جو چل دے پہلی صفحے آئے. صحابہ نے نا تصفیق کریے نا مارنی شروع کی تھی. پٹھے آتے تے ابو بکر جو توجہ ہٹی جنہوں دیکھیا نا کہ نبی علیہ السلام آگے لڑے صحابہ کا لقبے نے تسبیح کر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ڈن لگے. نبی پاک نے اشارہ کیتا اپنی جگہ تے قائم رہو. اشارہ کر دیتا قائم رہو. لیکن ابو بکر نے ہاتھ اپنے چک لے. اللہ دا شکریہ ادا کیتا. اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا. تیرے پیغمبر نے اپنی موجودگی اندر ابو بکر مصلی تے کھلوتیاں جانتا دے دیتیاں نے. پھر ابو بکر پیچھے آ جاندے نے. میرے پیغمبر اگے ہو کے نماز پڑھاندے نے. سلام پھیریا عرض کی میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر نے اشارہ کیتا سی اگے کھڑا رہا. حضرت یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ تہاڈی موجودگی اندر ابو قحافہ دا بیٹا مصلی تے کھڑا ہو جائے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیا یہ ادب اللہ اجازت بھی مل گئی ہے پھر بھی آپ کا ادب ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ.
صحابہ کی گل کر رہے ہیں جدوں میرے پیغمبر بیت المقدس دے اندر پہنچے نے اوتھے انبیاء علیہ السلام دی جماعت جمائے اور سارے سوچن دے نے اج کیڑا اگے ہو کے امامت کراوے کیڑا اگے ہو کے امامت کراوے کیڑا نبیانوں تو رکھتا پڑھاوے جدوں جبریل سکھا اے سن سیتا آقا پکڑ باہوں اگے چکیتا عرض کیتی ہے پیغمبر خدا دے عرض کیتی ہے پیغمبر خدا دے تیرا ہی حق تو رکھتا پڑھا دے تو جتھے بھی ہوئے ہو ہی نہیں سکتا تیرے اگے کوئی کھلوئی نہیں سکتا ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام دی گل کر رہا میرے پیغمبر دا ادب احترام حضرات سے آپا نے کر کے وقع دیتا ہے ادھر انبیاء علیہ السلام دی جماعت دی اندر اللہ نے ادب دی مثال قائم کر دی کی ہے سارے نبی جمانے لیکن میرے پیغمبر دے خودیاں کوئی اگے مسلح دے کھڑا نہیں ہوئے گا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اللہ اکبر حضرات مجھ سے آبائی کرام تو ادب سیکھی ادب کیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرے تے جانے میں اس ویلے حج دے فرض نہیں ہویا کیونکہ حج 9 ہجری اندر فرض ہویا ہے میرے پیغمبر سے آبا نو لنگے تے عمرے تے واسطے پہ جاندے نے قربانی دے جنور بھی نام نے چونکہ عمرہ نفلی حج ہے یہ دے اندر قربانی بھی نفل ہے نفلی قربانی ہے لنگے پہ جاندے نے نبی پاک علیہ السلام جو حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے آپ دی اٹھلی بہ جاندی ہے صحابہ کہنے لگے اٹھلی تھک گئی ہے کئی کہہ لگے نہیں اڑی کرنا پئی ہے تے نبی پاک کو خبر پہنچی ہے آپ فرماتے نے میری اٹھلی تھکی بھی نہیں تے میری اٹھلی نو اڑن دی عادت بھی نہیں میری اونٹی نو اس ذات نے بٹھا دیتا ہے جنہیں ابرا دے ہاتھیاں نو روک دیتا سی اے آپ نہیں بیٹھی تاکہ تھوڑی دیر لگی خبر آ گئی کہ مشرقین مکہ نے خالد بن ولید رضی اللہ دی کمان اندر ایک لشکر کر لیا ہے تو اڈینا مقابلے واسطے تو انہوں مکہ داخل نہیں ہو دینا مکے والے سفیر کر لے ایک کلے مذاکرات ناکام ہوئے بنو شکیف دا سردار ہے عروہ بن مسعود یہ اس وقت مسلمان نہیں سی بڑیرا بندہ ہے پنگار ہے سردار ہے تنائے فیصلے کرنے والا انہوں کہنے لگے چاچا تو جا تینوں گل کرنے دا بھی اچھا طریقہ ہے یہ گل سمجھا لے گا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دے کہ آجڑے تیرے نال نے نا ونوندی لکڑی ہے وہ کسے علاقے دا ہے وہ کسے علاقے دا ہے جدوں کو اوکھا پہاڑا بیدا آیا نا انہاں چھڑ کے نہ جانا ہی ایمی انہاں دے سر تے لڑائی نہ بیٹھ لے تے لنگے نو واپس ٹر جیسا تے مکے بڑھن نہیں دینا اللہ اکبر آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بولا کے بیٹھا ہے حضرت نہ گلہ لگا کر مذاکرہ کر لگا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار لگے میرے پیغمبر دے پل کھڑے ہو جاندے نے آخر ہے تے مشرکے کدے کو اچانک نقصان نہ پہنچا دے تلوار پھڑی تے آپ دے قریب کھڑے ہو جاندے نے اے پوروا جڑا جویں کئیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے ہاتھ کھلا دے رہے دے مار دیا رہنا عربہ جڑا نبی پاک نہ کلام پیا کرتا مذاکرام پیا کرتا ایک اللہ کر دیا نبی پاک علیہ السلام دی تانی کو بار بار چھپتا ہے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلہ کرتے جاندے نے مغیرہ بن شعبہ
مرتبہ نے ایک مرا ویکھیا دوجی مرتبہ ویکھیا آخر انہاں نے ویکھیا جدو ہن لگ گئے ہاتھ نال انہاں نے تلوار دی مٹھی اے ہاتھ دے مار کے کہندے نے آخر یاد آقا ان لحیت رسول اللہ پیچھے کر رہا تھا اپنا چونکہ مغیرہ کھڑا ہے نا یہ بیٹھا ہے بڑیرہ سے تاں دھیان کر کے کہ اے کون ہے انہاں کیا جی مغیرہ بن شعبہ اور لوگوں نے ٹھگیاں نانا لیا اب ملنا گلہ کرنا ہے اصل جو ہے یہ سیکھڑا ہے دانا دیتا ہے مغیرہ بن شعبہ جو آئے نا کلمہ پڑھ نبی پاک المدینے تو چونکہ وہ لوگ کفار دا معلوم نہ جائز ہو گیا سی نا اور انہاں نے غلطی ہو گئی اشتیاتی انہاں طریقہ غلط لے لیا کسے کافر قبیلے کو رہے موقع پا کے انہاں نے دو تین بندے قتل کیتے انہاں دا مان لے کے مدینے آ گئے پھر آگے شادی کر چھڑائی لو حضرت نالے بندے مارا نالے مان لے ہم دے نالے میں پڑھ کو کلمہ پڑھنا تے نبی پاک اسلام فرماندے نے مغیرہ تیرا ایمان تے قبول کر لواںگے پر ایمان قبول کرنا نہیں کیونکہ تو مان تو کھینا لے آتا ہے آخا قربان جائیے سنے نبی ایمان نہیں قبول کرنا آسی ہوتا ہے جڑی اشتہادی غلطی ہوئی انہوں نے تانا ماریا اور مذاکرہ کرن تو بعد پہ جاتا ہے قریش مکہ نو جمع کرنا دے گئے آجو ساریاں گلنا سن لو وہ بھی بڑے شدت دینا انتدار دے اندر نے ہمیں کے ساتھ دسے کہ کی گلنا کر کے آگے آئے آخر کر قربان جو منظر میں کے آیا تے آگے ہن قریش مکہ نو کہتا ہے کلوم اور کام دے لوگ کو سن لو واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا والنجاشیہ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ کیسر دے کل گیا میں کسرا دے کل گیا کیسر دے کسرا دے ترخاندر بندے او دے ملازم بندے اپنے بادشاہ مادا انہا احترام نہیں کرتے جتنا احترام میں محمد دے ساتھیاں محمد کا کرتے ہیں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا ایٹا انوکھا احترام دیکھا ہے چاچا دستے صحیح اے ہن جڑا چاچا لگیا نا دسن احترام چار گلہ دسا لگیا لو چار سن لو تو پھر انشاءاللہ نماز پڑھ دیا چار گلہ سن جڑی انہیں بیان کی دیا پہلی گل کہڑی ہے اللہ اکبر کہتا ہے واللہ انت نخم اللہ دی قسم میں دیکھے ہے انت نخم نخامتن الا وقات فی کف رجل منہم فتلق بها وجهه وجلده میں دیکھے ہے جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک دے تے انہاں دے بندے انہیں صحابہ دے جو ساتھیاں جو تھوک نو اپنے ہتھاں تے لا لیندے نے اپنے چہرے تے باندھے نے اپنے جسم تے باندھے نے واقعی ایک تے اے دیکھے تے دوجا وَإِذَا تَوَزَّعَ میں دیکھے کہ جس ویلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیتا ہے جدوں وہ وضو کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیتا ہے وَإِذَا تَوَزَّعَ قَالُوا یَقْتَدَ دِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ میں دیکھے جدوں وضو کرتا ہے نا جڑے پانی دے چھٹے مستعمل نیچے گردے نے میں انہیں ڈر سی کہ کتے آپس میں لڑ نہ پہن ایک ہتھوں ہتھی ہوئے قطرے لے رہے ہیں جسمہ دے مر رہے ہیں اللہ اکبر
کلام سارے کو موجود نہیں نہ اسی آپ کا تھک مبارک لے سکنے ہیں کہ جسمات مل کے محبت کا اظہار کریے ادب کریے نہ وضو قطرات مل سکتے ہیں آپ دنیا کو تشریف لے گئے آپ جڑیاں اگلیاں دو گلاں نے نا یہ ہن جڑیاں گلاں یہ ہن سن والیاں کہندا ہے میں دیکھیا ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ خافنوا اصواتهم عندہ میں دیکھیا جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام کردہ ہے حدیثاں بیان کردہ ہے یعنی آپ دے آپ کو انہوں حکم کام کردے نے خافنوا اصواتهم عندہ سارے خودے ساتھی جڑے نے اپنی آوازانوں بند کر کے تے پوری توجہ نہ دی کلام پیش ہوتے نے اور میرے بھائیو اور آج جڑا ادب تحصیلی کر سکنے آنا جڑیاں حدیثاں نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت دے اندر اپنے نام مبارک اٹھان دے بھی جو کلام نکالے آئے وہ حدیثاں بن گئیاں نے محدثین نے باسد ساڑھے تک پہنچا دیتیاں نے وہی صحابہ جڑے اس کلام دا ادب احترام کر دینے چپ کر کے توجہ نہ سن دینے پھر ساڑھا عالم کی ہے جمعہ پڑھاتا جاندہ ہوئے ترسلتا ہوئے تقریر ہوتی ہوئے کوئی اپنی اندر گلہ کرن رہے ہیں کوئی اندر گلہ کرن رہے ہیں کسے ٹولی اتھے بنائی ہے کسے اتھے بنائی ہے حدیثاتے ہوئی نے نا الفاظ کلمات تے ہوئی نے جڑے میرے پیغمبر دی زبان تو اس میں نکلے سن لیکن میں کہنا اپنے آپ کو کہنا تے تو ساریاں کو کہنا اسی صحابہ اکرام کی طرح آپ دی حدیث دا احترام کیوں نہیں کر دے ساڑیاں اپنی نہیں روک دیا اللہ اکبر صحابہ کرام اس طرح توجہ دیتے توجہ صحابہ کرام میں توجہ دیتے ہیں سارے سنٹا سارے خاموش ہو جاتے ہیں ایک صحابی دا بیان راوی سن لے آگے فرما دے لے نبی پاک علیہ السلام دے کچھ نسی بیٹھے ہونے سا اس طرح سنٹا چاہتا سی جی میں ساڑھے سران دے اتے کو پرندے بیٹھے ہوئے نے کدی حرکت نشیاں نکلی اس طرح ساکن ہو کے نبی پاک دے فرمودہ سماعت کرنا اللہ نے انداز اتنا پیارا لگتا صحابہ دا رب العالمین نے صحابہ دے عمل کو اپنا کلام بنا دیتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی رب العالمین فرماندے نے اے جڑے نبی پاک دے پروانے تے صحابہ نے انہیں دل دے مخلص نے جدو اپنے پیغمبر کو بیندے نے اپنی آمادہ کو روک لیندے نے اچھی سانی نہیں دے پنجابی میں ترجمہ کرا اچھی سانی نہیں دے نبی پاک دی گالوں پوری توجہ دینا سنتے نے فرمایا کوئی اے نہ کرے تو کر دے نے ویچو نہیں کر دے نہیں نہیں میں رب گواہی دے رہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی میں رب نے انہوں نے دلوں میں جان کے رکھے ہیں محمد دے صحابہ آپ دے ساتھی میں انہوں نے دلوں میں دیکھے ہیں تے اخلاص دیکھے مزہ آیا نا عبداللہ سانو بھی ایسا ادب کرنا چاہیے جمعہ دا ہوئے درس دا ہوئے تقریر دی ہوئے دل لا کے سنیے سارے تو کئی پراب بدے ہوتے ہیں بدے ہوتے ہیں مولوی صاحب ترہ آخری ٹائم تے پہنچ رہے ہیں جنہیں میرے جمعہ مقتہ ہونے میں چاہیے بس نماز پڑھیے لوگوں پتہ لگے باوری جمعہ پڑھ کے آئے تے آدھے کی لے کرنے سارے پھٹیاں نے آگے کرنے یا پچھلیاں کرنے اب بھائی اگر لے رہے تو انہوں پتہ چلے آزان ہو گئی ہے پیغمبر کی حدیث بیان ہو رہی ہے فوراں مسئلے دے جاؤ اگر جانو کے لیٹ ہو رہے ہو میرے پیغمبر کی حدیث دے تسی بڑے محتم نہیں بے عدد کہ تسی جان بچ کے گناہ کر رہے بنی اسرائیل تے اللہ نے حرام نہیں سی کرتا کر رہا اور پھر ہفتے پہنچ گئے مچھیاں دا جان لاتا اللہ نے سور تے بندر بناتا
اللہ اکبر جے ساڑھے تے نہیں عذاب آیا تو شکر کرو اللہ کا حق ادا کرو اذان ہوئے چھڑ دیو کاروبار آجو اللہ دے کارن حدیث دا عادت کرو محبت نہ سنو دھیان نہ سنو اللہ اکبر اور چوتھی گاجری عروہ کافر ہے جو مسلمان نہیں ہویا کافر ہم جا کے دشن دے ہے کہ محمد علیہ السلام دے ساتھی عدد کیوں کرتے ہیں اور چوتھی گال کہتا ہے میں دیکھے آئے وَإِذَا أَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا أَمْرَهُ میں دیکھے آئے جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں کو آرڈر کرتا ہے کوئی حکم دیتا ہے اِبْتَدَرُوا أَمْرَهُ تے سارے صحابہ جلدی کر دینے پہلا نبی پاک دے حکم دی تعمیل میں کران دوجا کہتا پہلا میں کران تیجا کہتا پہلا میں کران یعنی جلدی بھئی کہ میں پہلا نبی پاک دا حکم مننا آمیں عدد میں عرض کیتا ہے وہ نبی پاک ساڑھے میں موجود نہیں آپ دا تھوک نہیں مل سکتا آپ دا حضور قطرات نہیں مل سکتے لیکن حدیث دے مل سکتی ہے نا حکم دے مل سکتے ہیں نا بھائی آج تو انہوں اصول اگر میں چند اصول بیان کر رہے ہیں تفصیلی پھر کسی رہ سے میں چند اصول اور جو دو اہم کا دسا ہے کیڑے اصول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتے حدیث بیان ہوتی ہوئے اتھے اپنی گلہ چھڑ دے وہ سجے کھپے دے سارے چھڑ دے وہ اتھے پوری توجہ دینی ہے پیغمبر دی حدیث نو سننا ہے مشہور خطیب بیان کرنے ہیں خیر مشہور کرنے ہیں نہیں نواز چیمہ بیان کر رہے ہیں مولا مشتاق احمد چیمہ بیان کر رہے ہیں کوئی بیان کرے یہ نہیں ویکھنا بیان کیڑا کر رہے ہیں اے ویکھنے مجھو بیان کی کر رہے ہیں جیڑا بھی بیان کر رہے ہیں حدیث پڑھنے ہیں بس منتمانہ طور تے خاموشی نہ سنو توجہ نہ سنو ادب دوسرا اے بدادن و امرہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جس میں لے کو حکم آ جائے تے دیر نہیں کرنی ہو دیتے عمل جلدی جلدی کرنا ہے اور اگر میں تو انہوں سوال کر کے پوچھا کہ جو میں بیان کیتا قرآن دیش میں کو توڑا میں ٹیم ضائع نہیں کیتا کوئی سچے کھبے دی گل نہیں کیتی قرآن پڑھے ہیں حدیثاں پڑھی آنے میں نے اگر میں سوال کر کے پوچھا کہ کیا تو انہوں کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک دا ادب کیویں کرنا ہے میرے پیاریوں بولو خطبہ جمعہ جو خطیب سوال کرے جواب دینا جائز ہے سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک دا ادب کیویں کرنا ہے ایک یہ دسیا ہے حدیث جتھے بھی بیان کرے کوئی کرے توجہ نہ سننی ہے نمبر دو جب حکم نبی پاک دا تھوڑے سامنے آگے حدیث آ گئی ہے پھر عمل کرنے میں جلدی کرنی ہے کرو گے نا انشاءاللہ جی میں ایسے وقت تھوڑا جا مالا کرو گے نا ہونے بولے انشاءاللہ لوگ سنے آنے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جڑا بندہ دنیا تے اللہ دا کر مسجد بنا دے اللہ دا کر جنت بنا دیتا ہے سبحان اللہ دوسری حدیث نبی علیہ السلام حضرت صحابی نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ساری دنیا اللہ دے دربار میں جمع ہوئے گی لکھاں تے کروڑاں دی تعداد وچ جمع ہوئے گی ارباں خرباں دی تعداد دے اندر اوتھے اللہ ساری دنیا نو آباد دے گا رب العالمین فرمان گے میرے ہمسائے کتھے نے کھڑے ہو جاؤ اینی دنیا چو آجو باہر نکل آؤ میرے ہمسائے کیڑے نے فرشتے کہیں گے اللہ ادھر سارے ٹر کہیں گے میں اللہ کا ہمسایا میں فرمایا نہیں میرے ہمسائے مونے جنہیں دنیا دے مسجد بنا دے سن جنہیں دنیا دے مسجد بنا دے سن اونے میرے گوانڈی تے گل کرن والے کون نے نبی پاک علیہ السلام نے مولانا مشتاق چیمہ صاحب حافظ اللہ میرے بھائی نے انہوں نے نام پلانٹ لیا ہے
پیچھے بتائیے تو 55 لاکھ دا تے ماشاءاللہ کہندے نے اللہ کی رحمت ہو گئی ہے 7 لاکھ روپیہ صرف رہ گیا دین والا تے ہن ذرا ابتدا امرہ تے عمل کرو ذرا اٹھو ساتھی ماشاءاللہ جنہیں کوئی موجود نہیں وہ لکھا دے میں 50,000 دے دیاں گا میں لاکھ دے دیاں گا میں 2 لاکھ دے دیاں گا ذرا جلدی کرے آجے میں لفظ یہ پڑھے لیں ابتدا جلدی کرنا ہے یہ معنی یہ ابتدا امرہ یہ نبی پاک علیہ السلام دے حکم دے عمل میں جلدی تو جلدی کرنی ہے اٹھا ذرا ماشاءاللہ اٹھو میرے بھائی جنہ کو نقدی نے نقدی لے آؤ جنہ کو نقدی نہیں وہ لکھا دے ہو کہ اسی انشاءاللہ اس اللہ کے گھر واسطے ایک جگہ شامل ہونی ہے پتہ ہے نا نبی علیہ السلام نے جب وہ جگہ تھوڑ گئی سی نا مسجد دی آپ نے فرمایا سی نام دا لگدا پلاٹ وکن دے ہے کیڑا بندہ ہے جڑا لے کے تے مسجد وقف کر دے تے میں تو جنت دی ضمانت دینا اللہ دے بندے ہو جڑا مسجد نہ لگدا پلان لے کے دے میرے نبی جنت دی ضمانت دین دے جنت دی ضمانت دے رہے ہیں تے جنت دی ضمانت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کلے آنے پلان خرید کے مسجد کو وقف کر دیتا تے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حضرت عثمان کو جنت دیا بشارتہ دیتیاں تو میں اس کروں گا میری امامہ پہنا بھی بڑھ چڑھ کے حصہ پاؤ تے تسی نقدی لے آ رہے ہو سارے آؤ حصہ پاؤ جنہیں کو 1,000 کی توفیق ہے وہ بھی آئے 500 کی توفیق ہے وہ بھی آئے اگر 100 کی توفیق ہے وہ بھی آئے میں کہنا اخلاص نہ 10 روپیہ دی توفیق ہے وہ بھی آئے کیونکہ جو مخلصانہ طور تے 10 روپے دی دئیے نا نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا جیڑا مسلمان دلوں مخلص ہو کے ایک کھجور اللہ دی راہ دیتا ہے تے اللہ نو ہاتھے رکھ کے پال دے پال دیاں وہ پہاڑ دے برابر ہو جاتی اے یہ خلوص اور خلوص دا معنی کی ہے مولی صاحب میرا کروڑا دا کاروبار ہے کام 10 روپے دے چلا ہے اے خلوص نہیں خلوص ہوتا ہے استطاعت دے مطابق دے رہے ہیں جی وہ کروڑ کی طاقت ہے تے 50 لاکھ دے لے گا خلوص نہیں جی وہ لاکھ کی طاقت ہے 50,000 دے لے گا خلوص نہیں جی 1000 کی طاقت ہے 500 دے لے گا خلوص نہیں کیونکہ طاقت دے مطابق خرچ کرنا ہے اس واسطے میں عرض کراں گا اب باپ ساتھی اٹھو اجے گل بڑی نہیں یہ تیرے میرا خیال شاید 10,000 بھی نہ بڑے ہوئے یہ 7 لاکھ جمع کرنا ہے اللہ اکبر لو میں پڑھنا قرآن پاک کیونکہ مسلم جنہا مخلص ہے نا ہوتے سب تو زیادہ اثر قرآن کرتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والسراء والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین رب العالمین فرماتے ہیں جڑے اللہ نے پسندیدہ مومن بندے نے اور تنگی ویلے بھی اللہ دی راہ میں خرچ کر دے رہے آسانی میں بھی خرچ کر دے رہے تے لوکاں نوں گسے آ جاندے معاف کر دیندے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ ایسیاں لوکاں نوں بڑا ہی پسند کردا ہے ہن تہاڈے چوں کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا کہندا میرا رب مینوں پسند کر لے اب یہ پنجا سپا نے کہا تھا سارا رب پسند باقی کہ میں پسند کرے نہ کرے کو نہیں گالے اور چلو دینا نال دینا مقدرہ کی گالے ہاتھ کھڑا کر کے تو چھڑو میں چاہتا میرا رب میرے پسند کرے اب کرو اگر ہاتھ کھڑا جنہیں کہ میرے پسند اور نال اشارہ کرو جنہیں اللہ نے شرط لائی ہے 1,000 نہ پسند کرے 10,000 نہ کرے 5,000 نہ کرے لکھانا کوئی میرا ایک بڑا ریت پانے میں لو جی میں 5,000 دینا میں 10,000 دینا انشاءاللہ کہیں گے پھر دیکھو ویکھی کام شروع ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ماشاءاللہ لو جی مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب حافظ اللہ نے انہاں میں کی جو نگا 5,000 روپیہ میں دیا انہوں جو ساتھی اور اٹھو 5,000 آلے کر دیو چیمہ صاحب ہوتا لکھا بنا دا ماشاءاللہ نام کی نا چیمہ صاحب
شیخ نسیم صاحب 50,000 روپیہ ماشاءاللہ. ہاں جی وہ چھڑ پئی ہے نیکی دی، اے نیکی دی چھڑ ہے انشاءاللہ. اللہ نے ایتھے کئیاں بندیاں دے دلاں اپنی اور اپنے سونے نبی دی محبت پانی ہے. جج صاحب نے نا پرچی کر لی ہے 25,000 ماشاءاللہ. ڈبل دا اعلان کرو میں لینا ماشاءاللہ. شیخ محمد افضل جج صاحب مسجد نمبر آباد کلونی دے صدر اتھے بھی ماشاءاللہ اللہ دی رحمت نال لکھاں کروڑا دے ساتھ پیسہ لایا ہے. اور بھی کئی جگہ تے محبت نال تشریف لے آئے. میں دعوت دیتی تشریف لے آئے انہیں 50,000 دی پرچی کر دی ہے. چیمہ صاحب کہتے ہیں ڈبل دا کہتے ہیں ابھی میں نہیں لانا. تو جی بنا یہ مانتران ہوتا ہے نا، مانتران ان وندر مانتران انشاءاللہ. جج صاحب کو اللہ نے توفیق بھی دیتی ہے مان رکھ دے بھی. بنا دا جج صاحب دا ہویا بنا ادھر ہو گیا لاکھ تے 5,000 ہو گیا چیمہ صاحب دا. یہ ہو گیا 1 لاکھ تے 5,000. چلو لاکھ دے ہو گیا پورا تے 5 اترا یا انہوں لاکھ کر دے ہو تے یا 5,000 بانٹ لو اپنے میں. دوہاں چیک کام کرنا پڑنا ہے. پاپی آج 2 بچن پھر کیڑی گل ہے اللہ دے گھر واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں لوکاں نوں پسند کرتا ہے جڑے لوکی تنگی ویلے آسانی ویلے اللہ دی راہ خرچ کرن. تے تساں ہاتھ کھڑے کیتے سن ماشاءاللہ اللہ تواڈے دل بھی کھڑے کر دے کہ اسی چاہتے ہیں اللہ سارا سب پسند کرے. ماشاءاللہ اور ساتھی ہاتھ کھڑا کرے 5,000 لکھائے اور ساتھی میں کہہ رہے 5 ایک اور دوست دے گئے ماشاءاللہ. ایک اور ساتھی نے 5,000 کر لیا 10,000 ہو گیا. 18 کو بندے ہوں جاتے لاکھ. تو جی شیمہ صاحب کہتے ہیں 18 بندے اٹھ میں 5,000 والے تے لاکھ ہو جانا. تے پھر نماز پڑھیے ذرا کرو کوشش دیے دعاواں ہونیاں بڑیاں انشاءاللہ. تو جی 11 میرے ہور بھرا 11 بھائی کھڑے ہو جاؤ. کرنا انبیاء دا مشن ہے انبیاء دا شروع تو لے کے آخر تک دیکھ دیں. حافظ نعمان صاحب 5,000 روپیہ. لو جی ہم 9 ساتھی 45,000 رہ گیا یار ہن کیڑی رقم رہ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ محمد طارق صاحب انہوں نے کہا جی میں نماز پڑھاؤں میں تعلیم نہیں دے دیں گا. ماشاءاللہ. لو جی اللہ پاک شیخ طارق صاحب نے دنیا آخرت دیا پڑھائیاں نصیب کرے. اللہ انہاں تے راضی ہوئے. جنہ میرے براہاں نے شب آئے اللہ سارے تے راضی ہو جا. یا اللہ انہاں میری من کے نہیں دیتے. یا اللہ انہاں تیری منیاں تیرے سونے نبی دی منیاں تے ہن جڑیاں جائز نہ دیاں گلاں نے مالکا تو من لے. آمین کہہ دی. یا اللہ انہاں سارے دیاں جنیاں جائز گلاں نے تو من لے. تے تو مننا اتنا کا سبھی دعا تو دعاواں سننے والا ہے. اللہ دوران خطبہ پردیسیاں دعا کر رہے ہیں. اللہ اپنی رحمت کے نام انہاں دیاں دلی خواہشات ہر نیک حاجت اپنی رحمت نہ پوری فرما. مشکلہ دور فرما آسانیاں نصیب فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک شکریہ بھی پڑھا ادا کرنا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جڑا بندے دا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ دا نہیں کرتا. پچھلے رمضان تو پچھلے رمضان اندر میں اتھے جمعہ پڑھایا. لاہور میں جگہ خریدی سی 1 کنال 1 کروڑ پہ دی. چلو وہ دے اندر جنی اللہ میرے توفیق بخشی میں کوئی حصہ پایا. اتھے میں 1 لاکھ تو اتے غرباً 4,000 سی تساں تامن کیتا سی. الحمدللہ مسجد بن چکی ہے. کسی نے اتفاق ہوئے نا شوکت خان مستار گزرو اگے باب ڈاکٹر گزرو اگے امیر چوک دے وچ مسجد ہے. الحمدللہ مسجد بن گئی ہے. مسجد بڑھن تو مراد حال بن گیا. باقی آپ ہی ہونے بھی بندی رہے گی.
مدرسہ بھی اتنے چل گیا ہے، شعبہ حفظ بھی جاری ہے، کتاباں دا شعبہ ہے، 6 استاد پڑھا رہے ہیں۔ میں بڑا شکریہ بھی ادا کرنا، دعا گو بھی ہاں۔ آج بھی تساں بڑی حوصلہ افزائی کی تھی، اس وقت بھی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اللہ تہاڈی دنیا آخرت اندر حوصلہ افزائی فرمائے، برکتاں نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔